الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہے آف دس 5 days سیریز، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں obviously وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں ہمت دی اور ہم یہاں تک پہنچ سکے. آج کا جو لیکچر ہے دس از ایکچولی اباؤٹ what is the divine design and how we can embrace our path of purpose. اب تک ہم پچھلے لیکچرز کے اندر یہ بات کرتے ہوئے آئے کہ سب سے پہلے there is a need that we have to purify our heart, because if according to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if it is fine, everything is going to be fine. Then we have seen it, the qualities of the people who have the pure heart, who have reached to that level of nafs mutmainna, that they are the one who show gratitude towards their Rabb and towards the people, those who are there for them for any of the reason, or those who are there for provided them any kind of a comfort, or you can say if we talk about the perspective of Allah subhanahu wa ta'ala, so Allah subhanahu wa ta'ala, how it is blessing us and giving us lots of things in our life and listening to our duas. Then these people, they also have another characteristic, that is they are generous. اللہ نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس کو وہ لوگوں میں بانٹتے ہیں. اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ ایک انسان جب اتنی کوالٹیز، ایک پیور ہارٹ رکھتا ہے اور اپنے اندر دینے کی کوالٹی بھی رکھتا ہے اور اپنے اندر وہ ایک شکر گزاری کا ایلیمنٹ بھی رکھتا ہے، تو ایسا انسان ریزیلینٹ ہوتا ہے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اگر مجھے کبھی کوئی سیٹ بیک فیس کرنا پڑا، کوئی پرابلم میری زندگی میں آئی، تو مجھے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. مجھے آہو فگاں والے معاملے میں نہیں جانا، مجھے بالکل اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا، مجھے ڈپریشن میں نہیں جانا، مجھے ریزیلینٹ بن کے اس مشکل کا مقابلہ کرنا ہے صبر اور ہمت کے ساتھ، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے. اب یہ سارے کام جو کرنے کی ہم پیچھے بات کرتے ہوئے آئے ہیں، ان سب کو کرنے کی کیا وجہ ہے، کیا ضرورت ہے؟ ان سارے ٹاپکس کو جو پیچھے ہم نے ڈسکس کیا کہ these are the things which should be added up into our lives. کیا ایسا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارے گڈ کوالٹیز اپنے اندر لے کر آنی ہے، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا کے زندگی میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، اس دنیا میں رکھنا ہے؟ سو وہ انشاءاللہ ہم آج کے اس لیکچر سے تھوڑا سا پتہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایفرٹ یہ ہے ہماری obviously. And the thing is, most of us are much aware of it. What is the divine design and what is our actual purpose to be in this world? But still, sometimes we need reminders. This is a reminder for myself as well and all of you who are here. Because کبھی کبھی ہوتا یہ کہ ہم بھول جاتے ہیں، ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. سو واپس ٹریک پر آنے کے لیے ہمیں کچھ ریمائنڈرز جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. سو انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں یہ دس از اے ریمائنڈر دیٹ وائی وی آر آن دس ارتھ. What is the specific reason to which we have been sent on this earth? Now, how many of you have just noticed the intricate design of the snowflake? دل کرے تو کر اس کے اندر آپ کو پلیز انمیوٹ یور سیلف، میوٹ یور سیلف پلیز. Okay, so there was I think there was some sort of an interruption. Okay, so we were just discussing about that how many of you have noticed the intricate design. ہم خود بنانے بیٹھے تو ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ سنو فال ہوتی ہے تو اس طرح کے اور اتنی بے شمار قسم کے وہ جو سنو فال کے جو آپ کو یہ سنو فلیکس گرتے ہیں، تو یہ اس کو بنانے والی کیا پیچھے کا ریزن ہے. پھر اگر آپ تھوڑا سا اور واسٹ فارم کے اندر غور و فکر کریں، so you will get an idea that this universe، اس کو آج تک سائنس، اس کو آج تک ناسا پوری طرح سے ایکسپلور، اس کے جو
جو ایسٹرولوجرز آپ کہہ لیں یا ایسٹروناٹس کہہ لیں، یہ بھی پہنچ نہیں سکے وہاں تک. آج تک سائنس وہاں تک نہیں جا سکی ہے اس کو پورے کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، اور کر بھی نہیں سکتے بیکاز اس کو بنانے والی ذات نے اس کو اتنا وسیع بنایا ہے کہ انسان کی پہنچ سے یہ بہت دور ہے. اس سب کو بھی چھوڑیے، صرف ہم اگر اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، جس طرح سے ہمارے پوری باڈی کا سسٹم چل رہا ہے، جس طرح ہارمونیس وے کے اندر ہماری ایچ اینڈ ایوری آرگن از ورکنگ، کس طرح سے یہ نروس سسٹم ہمارا ورک کرتا ہے، کس طرح سے یہ پوری وینز ہماری فلو آف بلڈ کو کا جو ان کا جو پیسج بنائے ہوئے ہیں جو ہمارے ایک ایک باڈی پارٹ کے اندر. if we just focus on it, so there comes a question into our mind, because all these marvels, they spark this question that is there a greater design at play. کیا یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں اس دنیا کے اندر، اس کا کوئی کہیں لنک کسی بڑی چیز سے جا کے ملتا ہے؟ اور وہ کیا چیز ہے؟ انسان اگر غور کرے تو انسان میں ضرور یہ کوشچن آتا ہے. اور یہ کانسیپٹ جو ہے of the greater design, this is often referred to as divine design, which suggests that our lives are not random occurrences, but rather part of a preordained plan which has been made by a higher entity or a divine entity. اسی کو اگر آپ اسی اپنے یہ جو پرسپیکٹو ہے اس کو تھوڑا سا اگر ہم اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ٹیپسٹریز کو دیکھا ہوگا، یہ جو وال ہینگنگز ویو کر کے بنتی ہیں، وولن اس کے تھریڈس کے ساتھ بنتی ہیں اور یہ ویو ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. اور اگر آپ اس کا بیک اینڈ دیکھیں سو اٹ سیمز لائک دس. The same is the case of our life. Every experience, every choice, every setback, every challenge that we face in our life, every step that we take in our life, every emotion that we feel, they all are just like the thread of a tapestry of our lives. جس طرح سے یہ بیک اینڈ کے اوپر آپ کو سب کچھ انٹینگلڈ لگتا ہے، اور ان دی فرنٹ اگر آپ دیکھیں اس کا فرنٹ سائڈ وہ بالکل ایک بیوٹیفل پکچر ان فرنٹ آف یو، بٹ بیک اینڈ پہ دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے. بٹ ایچ اینڈ ایوری انٹینگلڈ تھریڈ is important. Similarly, each and every experience happening of our life is important because they are weaving our life. تو آپ ان میں سے کسی بھی اپنی زندگی کے کوئی بھی ایکسپیرینس ہو، یا وہ ایموشن ہو، یا آپ کی زندگی کا کوئی ایونٹ ہو، یا کوئی لمحہ ہو، آپ اس کو انسگنیفیکنٹ نہیں کہہ سکتے، بیکاز وہ اپنا ایک رول پلے کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. اور یہ سارا کچھ ہمیں یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ دیٹ دیر از سرٹن کائنڈ آف اے اسپیسیفک پرپز، a meaning is there, due to which we are going through all these hardships, and these hardships of the life, they are leading us towards a purposeful journey. So آج ہم نے اس purposeful journey کو explore کرنا ہے انشاءاللہ one by one, again as per our tradition from the Western psychology perspective and through the lens of the Islamic psychology and the Quran and the Sunnah انشاءاللہ. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ایک ڈیوائن ڈیزائن جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں موجود ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی کی جو ڈفرینٹ ایونٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، ڈفرینٹ ہمارے ایموشنز جو ہم فیل کرتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی اکمپلشمنٹس ہے، کبھی فیلیئرز ہیں، کبھی سکسیس ہے، آل دیز دے ہیو اسپیسیفک ریزن. اس کو اگر ہم آج دیکھیں انشاءاللہ، سو یہ جو الٹیمیٹ کوشچن جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ دیٹ دیر از اے ڈیوائن ڈیزائن and how we can embrace our path of purpose in a way that it helps us to flourish and develop in this world and in the hereafter as well. ہمارے پاس دو ریزن ہے. دیکھیں، مقصد حیات سمجھنے کے لیے، زندگی میں آنے کے مقصد کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں یہ دنیا بنی کیوں. تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ملک میں ورس نمبر 2 میں فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. پہلے دنیا کا مطلب سمجھ لیجئے، یہ کیا ہے؟ امتحان کی جگہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ saying I have created death and life. Test you. میں تمہیں یہاں ٹیسٹ کروں گا. یہ جو زندگی موت اس دنیا کا ہی معاملہ ہے نا، کیونکہ آخرت میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ زندگی موت اس دنیا کا معاملہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ I will test you. This world is a test for you. And then Allah will see which of you is best in deed. And He is the exalted in might and forgiving. ایک امتحان میں ڈال کے ہمیں چیک کریں گے
ہمیں آزمائیں گے کہ اب کون ریزیلینٹ رہتا ہے، کون صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر بھی لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ سپورٹیو رہتا ہے، جنرس رہتا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کا پیور ہارٹ کنیکٹڈ رہتا ہے. یہ ہے اس دنیا کا مقصد. دس ورلڈ از اے ٹیسٹ. اب یہ جب سمجھ آ گیا کہ یہ ورلڈ ایک ٹیسٹ ہے، تو ہمارا بنانے کا کیا مقصد ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. سورہ البینہ ورس نمبر 5 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ is saying وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. And they were not commanded except to worship Allah, being sincere to Him in religion, inclining to truth, and to establish prayer, and to give zakah, and that is the correct religion. صاف بتا دیا کہ تمہیں بتانے کا دنیا بنائی امتحان کے لیے، اور تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے. مینز ہم انسانوں کو. دیکھیں عبادت کا ورڈ جو ہے یہ نکلا ہے عبد سے. عبد کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سلیو کا، غلام کا. اب غلام چاہے سو رہا ہے، چاہے جاگ رہا ہے، چاہے کھا رہا ہے، چاہے پی رہا ہے، چاہے وہ چل رہا ہے، چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے، جو بھی کر رہا ہے، وہ ایوری سچویشن میں دیٹ پرسن، دیٹ انڈیویجل ول ریمین اے سلیو. اس کو وہاں سے چھٹکارا نہیں مل رہا. تو اب بات کیا ہوئی سمجھنے کی، کہ ہم تو ہیں غلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اب ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ ہمارا جینا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے. تو پھر ہماری زندگی کا ہر ایک قدم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے غلام بنتے ہوئے گزاریں گے. اور پوائنٹ اس کیسے گزاریں گے وہ انشاءاللہ ہم آگے اس کو دیکھیں گے. ایک اور جو ریزن ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بھیجا، اس دنیا میں بھیجا، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ایک آیت ہے، اور جس کا جو ایکچوئل پارٹ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو ہمارے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وی آر دی وزیرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، دی منسٹرز، دی خلیفہ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ آن دس ارتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت پوچھا کہ آپ اس کو کیوں بھیج رہے ہیں، تو اللہ نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے. انہوں نے آگے سے فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو فساد کریں گے وہاں جا کے. جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، Indeed, I know that which you do not know. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور دیکھیں خلیفہ، کوئی لیڈر، کوئی اتھارٹی کسی کو تبھی دی جاتی ہے کسی کے اوپر جب وہاں پہ کوئی انتظام جا کے سنبھالنا ہو. فرشتے تو وہ کیٹیگری تھے جو ایک ہی گو میں ایک ہی طرح سے چلتے تھے، ایک ہی پیٹرن تھا ان کا، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری. وہاں پہ کسی کے کوئی کلیشز تھے ہی نہیں، تو کسی کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ ان کو ریزالو کرانے کے لیے، ان کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے وہ کریں. وہ تو آلریڈی اللہ کے راستے پہ چل رہے تھے. انسانوں میں یہ چیز تھی جو فرشتوں نے بھی ہمیں ہمارے بارے میں بتایا نا، کہ یہ تو وہ ہیں کہ وہاں جا کے جو ہے فساد کریں گے، کرپشن کریٹ کریں گے، لوگوں کا خون بہائیں گے. تو یہ چیز یہاں پر آپ کو بتا دی گئی کہ یہ تمہارے اندر یہ والی صفات بھی رکھ دی گئی ہیں، اور اب تمہیں ہی خلیفہ بنا دیا گیا ہے. You have to maintain the law and order as per the Sharia, as per the principles which have been given to you in the Quran and by the Sunnah of the Prophet, peace be upon him. So یہ ہے جی ہماری زندگی کا مقصد. ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور خلیفہ بنا کر بھیجا کہ خلافت کا کام کرتے ہوئے بھی ایسے کرو کہ وہ عبادت کی کیٹیگری میں داخل ہو جائے. اب جو سائیکالوجی کی اگر ہم بات کریں، دیکھیں سائیکالوجی بہت بات کرتی ہے پرپز آف لائف کے اوپر. سائیکالوجی بہت زیادہ ڈسکس کرتی ہے کہ دیر شوڈ بی اے میننگ ان لائف، بیکاز اف یو ریئلی وانٹ ٹو لیو اے ہیلدی لائف، سو آپ کے سامنے کوئی گول، کوئی ایم، ایک پرپز زندگی کا ہونا چاہیے. ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، ڈفرنٹ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بہت سی تھیریز اس کے اوپر ہیں، ڈائیورس پرسپیکٹوز کے ساتھ ہیں. وہ ڈیوائن پرپز کو سمجھنے کی کوشش بھی کچھ کرتے ہیں، کچھ اس کو سمپلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کوئی ڈیوائن ریزن نہیں ہے، بس جو ہے سو ہے. دس از کائنڈ آف آر لائف اینڈ دس از ایکچولی وائی وی آر ہیئر. سو اس میں جو ایگزسٹینشیل کچھ آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ رکھی ہے، آؤٹ آف دوز ایگزسٹینشیل جو پرسپیکٹو ہے وچ از انفلوئنسڈ بائی دی کیرکگارڈ اینڈ سارترے، یہ کہتا ہے کہ ہماری زندگی کوئی انہیرنٹ پرپز پیچھے سے لے کر نہیں آئی ہے. آئی وانٹ یو پیپل ٹو پلیز ڈو دی انالیسز اینڈ کمپیریٹیو انالیسز یور سیلف. پیچھے کی آیات آپ پڑھ کر ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی. اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ ایگزسٹینشیل سائیکالوجی کیا کہہ رہی ہے.
They say we do not have any divine purpose. Every person has its subjective experience of this life. Personal choices are there. They make their own value sets and they have their own authentic connections. اور ہر انسان جو ہے وہ ایک اپنے ہی اینگل سے اپنی زندگی کا پرپز اور مقصد لیے ہوئے اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کی بیس پر ڈیوائن پرسپیکٹو کی وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے. پازیٹیو سائیکالوجی اگین یہ بھی کوئی پری آرڈنڈ پرپز کی بات نہیں کرتی کہ پہلے سے کوئی ہمیں مقصد دے کے بھیجا گیا ہے, یہ بھی نہیں بات کرتے, بیکاز ان کا اوور آل فوکس کیا ہے, آن دی ویل بینگ, on utilizing your qualities, your characteristics in a way that is going to help you to live this life happily and in a best of its way. جو سائیکالوجی میں تھوڑا سا اسپرچویلٹی کی طرف جو کچھ سائیکالوجسٹ ہیں یا جو زندگی میں میننگ میکنگ کی بات کرتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ it's important to find the meaning in life, because when you have a meaning in your life, so it will enhance your experience of living over here. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد پانے کے لیے, اور یہ میننگ کیسے ملے گا کہ ہمارا کوئی ایک اسپرچل ہماری گروتھ بھی ہوئی ہو. But obviously because they are non-Muslims and they are not having that kind of a deep understanding of وہ spiritual connection کس سے بننا چاہیے, so وہ یہ کہتے ہیں کہ spirituality is important. They are acknowledging it to have the positive impact on your overall experience and finding the meaning of the life. لیکن وہ اس ڈیوائن ڈیزائن کی بات نہیں کرتے. Humanistic psychology, which is influenced by Maslow, and it emphasizes on self-actualizations, that human beings, they have to find the purpose which involves understanding yourself, your strength. And then after knowing yourself, you have to contribute in a meaningful way towards all of the people. Lekin again, یہ بھی کوئی predestined, preordained design کی یا purpose کی بات نہیں کرتے. اور انٹیگریشن آف ڈفرنٹ پرسپیکٹوز کے اندر جو ڈفرنٹ وہ کمبائن کر دیتے ہیں ایگزسٹینشیل کو, اسپرچل کو, اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کلچر, آپ کا بیک گراؤنڈ, یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اور اس مقصد کو پانے کے لیے آپ کتنی ایفرٹس پٹ ان کرتے ہیں. یعنی ان کے مطابق بھی کوئی ڈیوائن پیچھے سے کوئی پرپز لے کے ہم پری آرڈرڈ لے کے نہیں آئے. سو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے in the Western psychology, that they are unable to understand the actual purpose of the human beings. جو ہمارا قرآن, ہمارا دین ہمیں بہترین طریقے سے بتا رہا ہے. They are not directly, psychology is not directly actually addressing the purpose of the human creation. Because ان کا فوکس کس پر ہے, observable behaviors کے اوپر, thoughts کے اوپر, emotions کے اوپر. But although they emphasize it, meanings are important, but still وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے کہ جہاں پر ہمارا دین ہمیں لے کے جاتا ہے. سو یہ اگین ایز اے مسلم ہمارے لیے ایک پوائنٹ ہے ٹو پونڈر کہ ہمیں یہ پوائنٹس کو ضرور مینشن کرنا چاہیے whenever we are practicing this in the practicing field, or whenever we are just teaching this subject. آپ میں سے I think almost all of you are aware of the Darwin's theory of evolution and the Big Bang, which is the cosmological model for the universe origin and its evolution. تو ان کے مطابق اگین اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ there was a huge big bang, a huge blast which has taken place, and out of the outcome of that blast was this earth and the solar system and all these planets. اس کا جواب سورہ یونس میں آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. Indeed your Lord is Allah, who created the heavens and the earth in 6 days and then established himself above the throne. Arranging the matter of his creation, there is no intercessor except after his permission. That is Allah, your Lord. So worship him. Then will you not remember? اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس ویسٹرن کانسیپٹ آف بگ بینگ کو. 6 دنوں کے اندر اللہ نے یہ پورے زمین و آسمان بنا کے 7 ڈے کے اوپر ہی سیٹ آن ہز تھرون. یہ آیت متشابہات میں سے ہے. متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں قرآن کی جن کے بارے میں علیہ وسلم نے ان کے ڈیپ ڈیپتھ میں جانے سے منع فرمایا, بیکاز یہ اس کا ایکچوئل صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وہ اللہ کا تھرون کیسا ہے, کس طرح کا ہے, نو ون نوز دیٹ. ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جس طرح سے بنایا وہ ہمیں بتا دیا. مے بی کوئی اس کا لنک بنتا ہو with that big bang explosion, but still science is not finding the proof and Quran is not giving any proof of that.
پھر یہ کہتے ہیں ڈاون صاحب that we have evolved from بندر سے ہم ایوالو ہوئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام کی پوری کریشن کے کرتے ہوئے قرآن میں اس کو بیان کرتے ہوئے بتا دیا. سورہ ہجر کی آیت 26 میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّصْنُونٍ and we did certainly create man out of clay from an altered black mud. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی بندر سے نہیں بن کر آئے ہو تم. ان کی عقلوں کو جو ہے نا سلام ہی کرنا چاہیے. قرآن صاف بتا رہا ہے کہ مٹھی بھر مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اور وہ مٹی بھی وہ ہے جس کے اردو میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے کھنکتی ہوئی گارے کی مٹی کہا جاتا ہے اس کو. اور کھنکتی ہوئی مٹی کے اسکالرز یہ آگے تفسیر کرتے ہیں کیونکہ جب وہ مٹی آپس میں ٹکراتی ہے تو شور پیدا ہوتا ہے. سملر از دی کیس آف دی ہیومن بینگس. ہمارے اندر ہماری فیلنگز، ہماری ایموشنز کا شور، ہماری خواہشات کا شور، اور جب یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، کانفلکٹس آتے ہیں نا، اٹس نیچرل. دس از واٹ سائیکالوجی کال انڈیویجول ڈفرینسز، کہ وہ آپ کے کلیشز آئیں گے. یہاں تک تو بات ٹھیک کر دی انہوں نے، لیکن وہ پیچھے کی بیس لائن نہیں سمجھے کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ جس چیز سے ہم بنے اس کی نیچر ایسی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا مائنڈ یہاں بھی کلیئر کر دیا کہ آپ انسانی ہیں، اشرف المخلوقات ہے، بیسٹ آف دی کریشن ہے. کسی بھی بندر سے آپ ایوالو ہو کے یہاں نہیں بنے ہیں سروائیول فار دی فٹسٹ کی وار لڑتے ہوئے. اچھا، یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری پوری کی پوری کی ہے، اس تخلیق کے ساتھ اب ہم نے جب اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ ہمارے مقصد حیات جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور ہم خلیفہ بن کر آئے اللہ کے دین کا نظام یہاں چلانے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے. سو سب سے زیادہ ایک جو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پورا ہماری جو لائف کی ٹیپسٹری ہے، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ وال ہینگنگ جو ہماری لائف کی ایک بنتی ہے، اس کو کس طرح سے ہم انٹیگریٹ کریں کہ زندگی بھی گزر جائے اس دنیا میں، اور وہ آخرت جو ایک ہم اٹرنل اپنا پرپز لے کر آئیں وہ بھی ساتھ میں جو ہے وہ ایکٹیولی اپنے آپ کو انگیج رکھتے ہوئے تھریڈس کو جو ہے وہ اس طرح سے اپنے یوٹیلائز کریں کہ ہم ایک رچ لائف رچ ود دی میننگس، ہم وہ کہتے ہیں نا وہ والی زندگی گزار لیں، با معنی زندگی ہماری ہو، بے معنی نہ ہو. اب اس سارے کانسیپٹ کے اندر کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پری آرڈنڈ ڈیسٹنی کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے، ہماری تقدیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ نے لکھی ہوئی ہیں، اور ہم راستہ دکھا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ایک جو بہت بڑا کوشچن مسئلہ کریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی پری ڈیسٹینیشن ورسز فری ول کا. ایون ان دی ارلی اسلامک ہسٹری دو گروپس بن گئے تھے اس بحث کے اوپر کہ اگر سب کچھ آلریڈی ہوا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہے. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، اٹس اے ویری ڈیپ میٹر، اور اس کے اوپر بہت لمبا پھر لیکچر ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنے کے لیے کیونکہ اکثر ہم انسانوں کے بھی مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ سب کچھ تو اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ایفرٹ کرنے سے، میرے کچھ کرنے سے کیا ہوگا. تو یہی کچھ سیکٹیرینزم ہمارے ہاں ہمارے دین کے اسلامک جو ہسٹری ہے اس میں بن گیا تھا. دو گروپس میں ڈیوائڈ ہو گئے تھے، سلسلہ قدریہ اور جبریہ. جو سلسلہ قدریہ کے لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، ان اے وے یہاں بھیج دیا بس انہوں نے، اب وی ہیو دی ایبسولوٹ پاور، ہمیں بالکل فری ول ہے، اب ہم اچھا کریں برا کریں اب یہ ہم خود کمائیں گے. ان کے اپوزٹ بالکل تھے جو سلسلہ جبریہ کے نام سے مشہور ہوئے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ایوری تھنگ از پری آرڈنڈ. اور یہی وہ کنسپٹ ہے جس کو آج سائنس یا آج جس کو یہ دنیا ویسٹرن ورلڈ ڈٹرمنزم کے نام سے جانتی ہے، کہ پہلے ہی سب کچھ جو ہے وہ ہو کر آیا ہوا تھا، اور all each and every action is in control of اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہائر اینٹی کے کسی کے کنٹرول میں ہے. سو یہ جو دونوں گروپس ہیں ان کی اس ایکسٹریم نیچر کی وجہ سے بہت مسکنسیپشنز کریٹ ہوئی، بہت زیادہ پرابلم شروع ہوئی، اور پھر لوگوں نے یہ کوشچن کرنا شروع کر دیا that if Allah has no control then why I should call him upon him and do dua from him، جب میں نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے تو. اور جو دوسرا گروپ تھا ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ then Allah is in all control why should I put effort. تو اس طرح کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ بننا شروع ہو گئے، اور اللہ معاف کریں یہ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے. سو ہمیں یہ اس کنٹروورسی کو سمجھنے کے لیے
تھرو آؤٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ ناٹ اونلی دیٹ ان دی اسلامک ورلڈ، ان دی گریک جو آپ کی تھیولوجی ملتی ہے آپ کو، ایرسٹوٹل نے بہت کوشش کی یہ ڈیوائن اور پری آرڈنڈ پرپس کو سمجھنے کی، ڈیوینٹی کو سمجھنے کی، بٹ اسٹل دے ور ناٹ ایبل ٹو ریچ اینڈ گیٹ دی ایکوریٹ آنسر. وہ آنسر ہمارا دین ہی ہمیں صرف دیتا ہے. سو دس از دی پوائنٹ جس کو سمجھنا آپ یہ کہہ لیں کہ بہت ضروری ہے، بیکاز آج کل پوری پوری ڈیبیٹ چلتی ہیں اکیڈیمک آپ کی سائٹ کے اوپر آن ڈیٹرمنزم، اور بہت زیادہ فزکس، بایو، آپ کی جتنی بھی یہ ڈسپلنز ہیں، میتھمیٹکس، سائیکالوجی، سوشیولوجی، سب میں بہت اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. سو ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہماری ڈیسٹنی بہت ایک جو ہماری قسمت ہے اس کا ایک رول ہے، لیکن جو ہمارے ایکشنز ہیں یہ ہماری اس تقدیر کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ رکھتا ہے. اور وہ کیسے رکھتا ہے ہمیں سورہ رات کی آیت نمبر 39 نے بتایا. یمحو اللہ ما یشاء یثبت وعندہ ام الکتاب. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ ہے which is a preserved tablet. اس کے بارے میں احادیث کے مطابق آتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شروع دن سے، جب سے یہ دنیا بنی، یہ کائنات بنی، اور جب یہ ختم ہوگی، everything of every person's life or every event it is mentioned over there. This is also named as ام الکتاب اور لوح محفوظ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ. پھر اس آیت سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ is saying Allah eliminates and confirms what he wills and with him is the master record. Master record is ام الکتاب، لوح محفوظ. لیکن اب ہم میں سے ہر انڈیویجول کی ایک انڈیویجول بک آف ڈیڈ بھی ہے. یہ آپ سب کو پتا ہے. جب ہم پیوبرٹی کے لیول پر آتے ہیں، بیکاز اب ہم بالغ ہو گئے ہیں، وی آر میچور ناؤ، ایچ اینڈ ایوری ڈیڈ از ناٹ ناؤ گوئنگ ٹو بی ریٹن ڈاؤن بائی دی اینجلس. اس کے اندر اب وہاں سے چیزیں اریز بھی ہو سکتی ہیں، چیزیں ایڈ بھی ہو سکتی ہیں. اور وہ کیسے ایڈ ہو سکتی ہیں اگلی آیت میں دیکھیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وِزْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. No one will reap except what they sow. جو بوگے وہی کاٹو گے. No soul burdened with this sin will bear the burden of another. کسی کا گناہ کسی کے سر نہیں آنا. Then to your Lord is your return and he will inform you of your differences. کہ کون نیکی میں آگے بڑھ گیا، کون پیچھے بڑھ گیا. یہاں آتی ہے جی ہماری فری ول. بیکاز یہاں سے ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو اشرف المخلوقات کی کیٹیگری بنایا ہے نا، اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے وہ ایک پری ڈیسٹنڈ تو ایک دے دی، وہ لکھا ہوا ہے ام الکتاب کے اندر کہ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے. لیکن اس کے اندر یہ چیز بھی مینشنڈ ہوتی ہے کہ اگر تم نے یہ دعا کی تو شاید تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، نہیں کی تو نہیں ہوگی. تو وہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دعا ہتھیار ہے مومن کا، دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں. اچھا کام کیا تو وہ جو گناہ لکھا جانا تھا وہ گناہ نہیں لکھا گیا، اس کو اریز کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کی نیکی لکھ لو. اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کر بھی لیتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، تب اس کو کہتے ہیں رک جاؤ ابھی مت لکھنا، لیٹ ہم ڈو اٹ، اگر کرے گا تو لکھنا. یہ ہے ہمارا رب اتنا رحیم. اور جب گناہ کر کے وہ انسان توبہ کر لیتا ہے تو فرشتوں کو فرمایا جاتا ہے ان کے اس گناہ کو، اس انسان کے اس گناہ کو مٹا دو. So this is the point which we all have to understand. This is the point جس کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں فری ول دے کے اب بتا دیا this is the right way, this is the wrong way. یہ پوری ایک آپ کے پاس گائیڈ لائنز ہیں. تمہارا زندگی کا مقصد یہ ہے، اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، اور اس کے مطابق پھر تم اپنی آگے کی زندگی یا اس زندگی کو بھی جنت بناتے ہو یا جہنم بناتے ہو. ٹوٹلی اپ ٹو یو. سو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہمارے مائنڈ میں کبھی یہ پوائنٹ آتا ہے نا کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ہے ہمارے ہاتھ میں، اس کو اب مت بھولیے گا پلیز. اچھا، اوور آل پوری سائیکالوجی جو ہے اب سمجھ آ گیا کہ جی زندگی میں کیوں بھیجا گیا، اور تھوڑا سا ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی کر لی کہ یہ
پری ڈسٹنٹ کیا ہوتا ہے اور فری ول کا کیا مطلب ہے. اب تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ ٹو ہیو دی میننگ اینڈ پرپز ان یور لائف بیکاز اٹس امپورٹنٹ فار یور اوور آل ویل بینگ. A lot of studies have been done in this regard, and they say that the people who have more a specific kind of a purpose in their life, they have a goal and aim to achieve. ان کا مینٹل ہیلتھ امپرووڈ ہوتا ہے, ان کی ڈپریشن کم ہوتا ہے, ان کا انزائٹی اور اسٹریس کا لیول کم ہوتا ہے. بیکاز یہ جو پرپز ہے یہ ان کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے. بیکاز ان کو پتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو ایک ویگ وے میں نہیں گزارنا, مجھے کچھ ہے جو میں نے اچیو کرنا ہے. وہ سینس آف اچیومنٹ ان کو سینس آف سیٹسفیکشن دیتی چلی جاتی ہے, اور ان کو ایک فلفلمنٹ فیل ہوتی ہے اپنی زندگی کے اندر. بامقصد زندگی لگتی ہے نا, بجائے اس کے کہ ایک انسان ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, بس وہ گدھے گھوڑوں کی طرح جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے کہ جو ہے سو ہے, چلو سانسیں پوری کرو یہاں جتنی ہے. پھر اس کے بعد اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ دس ہیونگ a meaning in your life, it acts like a powerful tool of resilience because you have an aim in front of you and you want to achieve that. آپ کو اگر اس کے اندر فیلئر بھی آ رہا ہے اس کو اچیو کرنے میں, تو آپ اگین ریزیلینس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں, چیلنجز کے اسکوپ کرتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں. Because they say that this meaning of the life, it's like a fuel. It's like fuel which motivates us to pursue our goals and to strive for our personal growth. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا نیورو سائنس کی اس پہ بات کریں تو ہمارے برین کا جو ایک نیوروٹروفک فیکٹر ہے ہمارے برین کے اندر, which is responsible for the survival of the neurons, which is responsible for the growth of the neurons, so وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے اندر بہت زیادہ جن کی زندگی ایک پرپز فل وے کے اندر چل رہی ہوتی ہے. بیکاز جب وہ اپنا گول کو اچیو کر لیتے ہیں, اکمپلش کر لیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے ڈوپامین سیروٹونن ریلیز ہوتے ہیں, فردر آپ کا اوور آل موڈ صحیح ہوتا ہے اور آپ کی ویل بینگ آپ کی اچھی ہو جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ الذاریات ورس نمبر 56 میں, وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پھر بتا دیا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, تمہیں اور جنوں کو بنایا کیوں ہے. I did not create jinn and the humans except to worship me. بنائے صرف اپنی عبادت کے لیے. تم کدھر بھاگے جا رہے ہو, کہاں لگے ہوئے ہو, کس طرف تمہارا دھیان ہے. اب دیکھیں ہم نے زندگی کا مقصد بھی سمجھ لیا ہے قرآن کے اور حدیث کے مطابق. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اللہ نے ہمیں دو راستے بتا کے آگے فری ول دے دی کہ اب تم دیکھ لو کس راستے کی طرف تم نے جانا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقصد سمجھ آ گیا, کیسے گولز کو سیٹ کیا جائے کہ وہ گولز ہمیں اس مقصد کو پانے میں ہیلپ آؤٹ کر دیں. جو ہمیں اسلام ہمارا گولز بتاتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ جی تمہارا اگر تم نے اس مقصد کو پانا ہے تو تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت سب سے پہلا. تمہاری ساری کی ساری زندگی کس طرح گزرے, اسلامک پرنسپلز کے اکارڈنگ گزرے زندگی کا جو بھی کام کرو. پھر یہ کہ تم نے اپنے آپ کو, اپنے نفس کو پیوریفائی کرنا ہے, تزکیہ نفس چاہیے, کانسٹنٹ امپروومنٹ کی طرف تم نے جانا ہے, لوگوں کو سرو کرنا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا ہے پروڈکٹیولی پازیٹیولی ان یور سوسائٹی, اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے پریپیئر کرو گے تو زندگی کا وہ جو مقصد تمہیں قرآن میں بتایا گیا اس کو تم پالو گے. یہ تو ہو گیا قرآن کی روح سے, ٹھیک ہے, اوکے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جب بھی کوئی گول ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں, کسی لیول تک پہنچنا چاہتے ہیں, بائی دا اینڈ جو ہمیں سب سے زیادہ ایموشن فیل ہوتا ہے وہ ہے ہیپینس. اور اکارڈنگ ٹو ریسرچز دے سے کہ ہمارا جو آپ یہ کہہ لیں کہ زندگی کا سب سے بڑا جو ایک مقصد ہے وہ ہے دیٹ از ٹو ایوائڈ پین. اور یہی بیہیویئرزم بھی آپ کو بتاتا ہے, بیہیویئرسٹک جو اپروچ ہے سائیکالوجی, کہ وی ایوائڈ پنشمنٹس اینڈ وی وانٹ اینڈ مور انکلائن ٹوورڈز ریوارڈس. وہ کہتے ہیں جرنل انکلینیشن ہے انسانوں کے اندر کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پینس کو اوائڈ کریں, وہ ہارڈ شپس کو اوائڈ کریں, اور وہ خوشی کو جتنا زیادہ محسوس کر سکتے ہیں وہ اس خوشی کو محسوس کریں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم گولز کو اچیو اگر کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ بائی دا اینڈ ہمیں چاہیے کیا, ہمارا کون سا ایموشن ہمارے اوپر سب سے زیادہ حاوی ہوگا ہمارے اوپر, دیٹ از دی ہیپینس. اور اسی کے بارے میں اگر آپ یہ بات کر لیں تو یوٹیلیٹیرینزم اور پازیٹیو سائیکالوجی بھی یہی بات کہتی ہے کہ جب آپ زیادہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ان کو فلرش کرنے کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں, سو آپ کو اور خوشی محسوس ہوتی ہے.
یعنی ہمارا ہر ممکن جو کام ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے ہر طرح سے، ہر لحاظ سے کیا کرنا ہے؟ خوشی حاصل کرنی ہے. اب وہ خوشی ہم کس طرح سے حاصل کر رہے ہیں؟ وہ خوشی ہم لوگوں کو خوش کر کے حاصل کر رہے ہیں، وہ خوشی ہم اپنی کوئی اچیومنٹ کر کے کر رہے ہیں. دیٹ از دی تھنگ. بٹ پوائنٹ از، گول کیا ہے؟ وہ ہیپینس اپنی زندگی میں لے کر آنا. اور وہ ایز اے مسلم ہماری کیا خوشی ہوگی کہ اس دنیا کی بھی خوشی اور آخرت کی بھی خوشی جب جنت ہمیں انشاءاللہ دی جائے گی. اب یہاں تک تو ہماری بات ہو گئی. تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جوزف ایڈیسن ایک بہت فیمس انگلش پوئٹ بھی ہیں، انگلش ایسے رائٹر بھی ہیں. انہوں نے اپنی ایک بک میں 3 گرانڈ ایسنشیلز ٹو ہیپینس میں لکھا تھا کہ 3 چیزیں ہیں کہ اگر انسان وہ کر لے تو اس کو زندگی میں خوشی نصیب ہو جاتی ہے. He said number 1 is something to do، کچھ کرنے کے لیے ہو. something to love، کسی چیز سے محبت ہو، کوئی چیز ہو جس سے آپ محبت کریں. اینڈ something to hope for اور to look forward to، یعنی کچھ ایسا چیز ہو جس کے بارے میں آپ کو امید ہو، جس کو آپ چاہ رہے ہوں کہ وہ آپ کو ملے ان دا اینڈ. آپ اس امید کے ساتھ چلتے جائیں اپنی زندگی میں، تو وہ آپ کی خوشی پانے کے 3 طریقے ہیں. اب ذرا انہی صاحب کی ان 3 پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. The first one is something to do، action with purpose. ریلیٹ کرتے چلے جائیں اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ is saying in سورہ آل عمران verse number 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کچھ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کچھ کرو زندگی میں. ایڈیسن نے کہا کچھ ہونا چاہیے نا کچھ کرنے کے لیے، تبھی خوشی ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ بیکاز تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہو. کرنے کے کام بتا دیے گئے. اور یہ خوشی یہ وہ کرنے کے کام ہے کہ جس سے آپ نہ صرف یہ کہ اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں، اپنی دنیا بھی سنوار رہے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی گریٹر گڈ کی طرف آپ جا رہے ہیں، یوٹیلیٹیرنزم کی طرف آپ جا رہے ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا آگے اپنی صحیح بخاری کی حدیث میں. دی میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم said nothing is heavier on the scale of deeds than one's good manners. And further he says a good word is a charity. یعنی کرنے کے کام کیا ہیں؟ صدقہ کسی بھی فارم میں، لوگوں کے ایک بھلائی کرنا کسی بھی فارم میں، لوگوں کو برائی سے روکنا اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا. یہ ہیں جی ہمارے کرنے کے کام. یہاں سے ملے گی ہمیں خوشی. اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ کی ایک بتائی ہوئی اچھی بات پہ اگر کوئی ایک انسان بھی عمل شروع کر دے تو وہ جو آپ کو انر سیٹسفیکشن اینڈ دی یو کین سے دی ویو آف ہیپینس وچ یو فیل انسائڈ یور سیلف، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. آپ سب نے اپنی زندگی میں شاید وہ محسوس کیا ہوگا. Then he says something to love، یعنی وہ لو ہے، وہ محبت ہے. کچھ ہونا چاہیے جس سے آپ محبت کریں، بیکاز اس سے بھی آپ موٹیویٹڈ رہتے ہیں نا. تو اور لو بھی ایسا ہے جو ہمارا دین کہہ رہا ہے یہ ایکسپینڈ کرے گا. یہ بہت زیادہ پوزیسو والا لو نہیں ہے. یہ وہ لو ہے جو سب کے اوپر ایکسپینڈ کرے گا. اور سب سے پہلے بتا دیا کہ تمہارے محبت کا حقدار کون ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو بتا دو if you sincerely love Allah then follow me. Allah will love you and forgive your sins for Allah is all forgiving most merciful. یعنی کون ہے جو ہمارے محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے سورہ البقرہ میں پھر فرمایا 165 آیت میں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کون ہے ٹرو بلیورز؟ دوز جن کی اللہ کے ساتھ شدت کی محبت ہے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کرنا ہے. اور یہ وہ محبت ہے جو تمام محبتوں پر حاوی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ جو اللہ سے محبت کرے گا انسان، پھر آپ نوٹ کیجئے گا اس کی نرمی، اور وہ سب کے ساتھ اتنا ہی پرشفیق آپ کو نظر آئے گا کہ جتنا وہ اپنے کسی کلوز ریلیٹیو کے ساتھ یا اپنی اولاد کے ساتھ ہو سکتا ہے یا اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ ہو سکتا ہے.
جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہوگی. اور اسی کو آگے فرما دیا کہ سم تھنگ ٹو لو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اب تم نے آگے سب کے اوپر اس لو کو اسپریڈ آؤٹ کرنا ہے، ایک براڈر اسپیکٹرم کے اوپر تم نے لے کے جانا ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تھرڈ کیٹیگری ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہوئے آئے ہیں وہ کس کو دی؟ سورہ الاسراء کی ایک آیت کے اندر آتا ہے ورس نمبر 23 کے اندر، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ has commanded that you should worship none but him and that you be kind to your parents. تھرڈ کیٹیگری پہ کون ہے؟ والدین محبت کے لائق. اور پھر یہ ایکسپینڈ ہوتا 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 جو حدیث میں بھی آپ وسلم کی آ رہا ہے، یہ نیبرز پہ بھی چلا جائے گا، یہ آپ کے گھر جو گیسٹ آ رہے ہیں ان پہ بھی چلا جائے گا، ڈیورنگ یور جرنی آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے تو یہ اس کے اوپر بھی چلا جائے گا. مطلب ہر کسی کے ساتھ کائنڈنس اینڈ لو کے ساتھ آپ کو پیش آنا ہے. تو اس سے بھی آپ کو خوشی محسوس ہوگی. جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت سے دل اتنا ان کا سرشار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہر کسی پہ اپنی محبت نچھاور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. درد رکھتے ہیں سب کا، ہر کسی کی اچھائی چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. تھرڈ جو ہے ایڈیسن نے یہ کہا، وہ کیا کہا کہ جی سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو، تاکہ امید رہے نا. اب اس امید کے لیے کچھ ایکشن بھی کرنا ہے. ہمارا دین تو کہتا ہے کہ خالی امیدیں تھوڑی لگانی ہے، توکل کرو لیکن تھوڑی عمل بھی کی تو ضرورت ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ is saying again in Surah Ra'd verse number 23, جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم وملائكة يدخلون عليهم من كل باب. کس کو لک فارورڈ کرنا ہے؟ the gardens of eternity which they will enter along with the righteous among their parents, spouses and descendants, and the angels will enter upon them from every gate. یہ ہے وہ ہوپ، یہ ہے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کو پانے کے لیے ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جو ہمیں اللہ کی نظر میں مقرب بنا دے اور جو ہمیں اس جنت کا حقدار بنا دے. اور ساتھ میں یہ دیکھیں بہت کلیئرلی فرما دیا گیا اس آیت کے اندر کہ کون ہوگا تمہارے ساتھ. تمہارے وہ اگر والدین جو کہ ساتھ ہدایت کے راستے پر ہیں، تمہارے اسپاؤزز میاں بیوی جو آپس میں اللہ کی راہ دین پہ مل کر چلے، یا تمہارے ڈسینڈنٹس تمہاری اولاد اور ان کے بعد کی اولاد، اگر وہ سب بھی تمہارے اور اسی سیدھے راستے پر چلے تمہارے ساتھ، تو ان سب کے سب جنت میں ہوگے. اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی ہمارے لیے کہ ہمارا پورا کا پورا خاندان، ہماری فیملی ہمارے ساتھ ہو. اللہ کرے کہ ایسا ہو. اور آگے دیکھیے، پہلے تو جنت دکھا دی اور جنت کے بعد یہاں بھی بتا دیا، دل کو تسلی بھی دے دی فوراً. سورہ انشرح کی آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. Don't get worried about your hardships of this life because with every hardship there is ease. ساتھ میں ہی کمفرٹ ہے، ساتھ میں ہی ایز ہے، مت گھبراؤ. تو وہ ہوپ کا معاملہ، لوکنگ فارورڈ ٹو کا معاملہ، یہاں سے ہمارا دین اس طرح سے ہمارے ساتھ کر رہا ہے اور کتنا ہی بہترین طریقے سے جو ہے ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے. ایک پوائنٹ وچ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو مینشن اوور ہیئر، جب ہم اللہ کے لو کی بات کر رہے تھے تو ایک بہت نیورو سائیکالوجسٹ ہیں روان جوزف، انہوں نے ایک پیپر لکھا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو انسان ہیں، ہمارا جو برین کا اسٹرکچر اور جس کی فنکشننگ ہے وہ پری ڈسپوزڈ ہے کہ ہمیں بلیو کرنا ہے آن گاڈ. یعنی ہم رہ نہیں سکتے اللہ پہ یقین کیے بغیر. اور وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ جو یہ بلیو کرنا ہے، ہی ڈسکرائبڈ اٹ ایز اے گاڈ نیورون اور اے گاڈ نیورو ٹرانسمیٹر. And he said it, this is dispersed throughout our limbic system and specifically the emotional center of our brain. Although science اس کو تھوڑا سا controversial ہے سائنس کے اندر because کوئی specific proof نہیں ہے اس کا کہ specifically there are God neurons into our brain. وہ کہہ سکتے ہیں، میرا خیال ہے ہم یہ بات نہیں کہیں گے we know it کہ ہمارے اندر تو ہر نیورون اللہ کا نام لینے والا ہے کیونکہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن اس کے اندر آپ اگر اس کو تھوڑا سا چلیں، اگر ان کو سمجھانے کے لیے، ویسٹرن ورلڈ کو سمجھانے کے لیے اگر ہم اس کو اس طرح سے بات کریں کہ ہم سب، ہماری روحیں، اب تک کے انسان جو آئے، جنہوں نے آنا ہے، سب اللہ سے ایک وعدہ کر کے آئے ہیں، عہد الست کر کے آئے ہیں کہ جس میں ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. although وہ ہمارے مائنڈ سے اتنا کلیئرلی ہمیں نہیں وہ یاد، بھلا دیا گیا تھا صرف اسی لیے چیک کرنے کے لیے کہ اب فری ول کو یوز کر کے کون سیدھے راستے پہ چلے گا اور کون اس وعدے کو کسی نہ کسی طرح سے یاد رکھے گا. وہ وعدہ یاد آتا ہے، ان کفار کو بھی یاد آتا ہے
جب کسی مصیبت میں پڑتے ہیں نا تو او گاڈ او لارڈ کرتے ہیں پھر یہ بھی. سو دس از دی پوائنٹ جو کہ یہاں ایون وہ بھی مانتے ہیں. اور آپ نوٹ کیجئے گا, آپ آج ان کی ہسٹری اٹھا لیجئے, میجورٹی آف دی ایتھسٹ جنہوں نے قرآن کو کھولا کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی اعتراض نکالیں, ان کا اینڈ کیا ہوا؟ وہ مسلمان ہو گئے. یہ ہے ایک لیونگ میریکل قرآن, کہ اس کو جو بھی اعتراض ڈھونڈنے کے لیے نکالتا ہے بخود بخود اسی کے اوپر ایمان لے آتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ہم تو ہیں ہی مسلمان, تو ہمیں تو اور زیادہ تھوڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں اور واقعی سیدھے راستے پہ چلتے جائیں اور اپنا وہ جو ڈیوائن پرپز ہے اس کو امبریس کرتے ہوئے جائیں. اچھا, اب یہ یہاں تک تو بات ہو گئی. کوشچن ایک یہ آتے ہیں کہ بھئی اب کس طرح سے میں نے زندگی بھی تو گزارنی ہے, مجھے یہاں بھی تو رہنا ہے اور یہاں کی ضرورتیں بھی ہیں, مجھے کھانا پینا بھی ہے, مجھے اپنے گھر والوں کا خیال بھی رکھنا ہے, مجھے اپنی پڑھائی بھی کرنی ہے, مجھے اپنا پروفیشن بھی چوز کرنا ہے, obviously میری زندگی یہاں بھی تو چلنی ہے. تو میں کیسے اپنی اس ڈیوائن ڈیزائن کو مینٹین رکھتے ہوئے امبریس کروں جو میرا ایکچوئل پاتھ آف پری آرڈرڈ پاتھ آف پرپز ہے with the aspirations of this world, کس طرح سے کروں؟ ہم سب نے یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب بھی ہم گول سیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو گول سیٹنگ کے اندر ہمیں بہت کہا جاتا ہے کہ یور گولز شوڈ بی اسمارٹ. اسمارٹ کا ایکرونیم ہمیں دیا جاتا ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ ٹوڈے. آج ہم اس کا ایک اپوزٹ جو کہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے, لیکن ہم ذرا ایک مسلمانوں والا اسمارٹ نہیں کریں گے, ہم ایک اور گول سیٹنگ کا طریقہ ڈھونڈیں گے ایکرونیم سے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی ایک ٹاک کے اندر یہ بتایا تھا اور مجھے بڑا ہی فیسینیٹ کیا اس نے. انہوں نے کہا سیٹ یور اسلام یور گولز on the basis of the Islam, the word Islam. He said, in it, I stands for Islamic. That is, you have to align your goals with the values and the principles of the Islam. نیت ٹھیک کر لیں. کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں یہ تو مائنڈ میں رکھیے کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہو, کوئی اس میں حرام کام انڈلج نہ ہو, اور آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے اس کام سے بائی دا اینڈ فائدہ اس میں نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے. اگر آپ کسی پروفیشن کی طرف جا رہے ہیں, دیکھیں آپ کسی بھی پروفیشن میں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ سائیکالوجسٹ ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ابھی بھی اپنے ہر عمل کو اپنے جو بھی آپ نے لائن اسٹڈی لائن چوز کی ہوئی ہے, آپ اس کو کس طرح سے مولڈ کرتے ہوئے اسلامک وے میں لے جاتے ہیں, ٹوٹلی اپ ٹو ان یور ہینڈس. فری ول یوز کیجیے اپنی. تو نمبر 1 یہ کہ الائن کر لیجئے اپنے دنیاوی گولز کو. بنیے آپ ڈاکٹر, بنیے آپ انجینئر, بنیے آپ آرکیٹیکٹ, بنیے آپ پولیٹیشین اف یو وانٹ ٹو بیکم, لیکن اس کو الائن کرتے جائیے کہ اس کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں آپ کہ جو شریعہ کمپلائنٹ نہ ہو. پھر ایس اسٹینڈس فار اسپیسیفک نوٹ ویگ. پیچھے ہم بات کر کے آئے کہ آپ کی زندگی کا میننگ آپ کو بہت کلیئر سمجھ آنا چاہیے. گولز وہ رکھیں جو بہت کلیئر کٹ آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ اچیو کرنے. دس از دس مسٹ. یہ نہیں کہ آج ایک گول بنایا, او نہیں میں یہ نہیں کر سکتا, پھر دوسرا گول بنایا. یور گولز شوڈ بی اسپیسیفک. اسپیسیفک ان اے وے دیٹ یو شوڈ نو کہ یہ ہے, یہ ٹارگیٹ ہے جس کو میں نے اچیو کرنا ہے. دین ایل, اٹ شوڈ بی لکریٹو, means it should be profitable in this world and in the hereafter. خالی صرف اس دنیا کا ہی پروفٹ نہ دیکھیں, آپ آخرت کا پروفٹ بھی دیکھیں. آپ کا جو کوئی بھی پروفیشن ہے, آپ کے پاس جتنی بھی اسکلز ہیں, آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ بھی ہے, اس کو لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں. اپنی فیس بے شک رکھیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی ایسے پروفیشن کے اندر ہیں کہ جہاں آپ نے جاب بھی آپ کریں گے obviously, اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں تو obviously you are taking the pay, لیکن اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پے کا استعمال میں کس طرح سے کروں. اسی ورک پلیس کے اوپر کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کر دی, کسی کو وہ کام پروجیکٹ کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا, آپ نے ہیلپ کر دی, تو پروفٹ جاب کرتے ہوئے تو مل رہا ہے ان دی فارم آف اے پے, اور کیا ہوا, آخرت کا پروفٹ بھی آپ کو مل گیا. یہ جسٹ ون ایگزامپل which I have given you. There are lots of way because we are running short of time. And then apt, A in Islam for apt, appropriate and actionable. بالکل آپ کا گول کریکٹ ہو, appropriate ہو, actionable ہو, according to your strengths, your capacities as well. کوئی ایسے ہائی فائی گولز اپنے مت سیٹ کیجئے اس دنیا کے بھی کہ جو آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں. ایک انسان کا مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں, ایک اسٹوڈنٹ کا, ایک بچے کا, کہ وہ انجینئر بن جائے بیکاز ہی از ویک ان میتھمیٹکس اور ان فزکس.
اس نے اپنے آپ کا گول بنا لیا میں نے تو فزسٹ ہی بننا ہے, کیا ہوگا؟ بائی دا اینڈ ہارٹ بریک ہی ہوگا, بیکاز تمہارے میں وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے. تو آپ نے جب گول سلیکٹ کرنا ہے تو میک اٹ شیور کہ آپ پوری ورکنگ کرتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کے اوپر, اپنی ہیبٹس کے اوپر, اپنی کوالٹیز کے اوپر کہ کیا چیز اپروپریٹ میرے ساتھ جا رہی ہے, میں اسی لائن کو اپنے لیے چوز کروں. یا اگر میری زندگی کا گول یہ ہے ایز اے پروفیشنل بھی کہ میں نے نیکسٹ 5 ایئرس میں یہاں تک پہنچنا ہے, تو پلیز یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ کچھ لمیٹیشنز ہر انسان کی ہوتی ہیں, وہ لمیٹیشنز ہمارے ہر وقت مائنڈ میں رہنی چاہیے. اور ایم he says that it should be measurable because when it is measurable it can be monitored. آپ اس کو شارٹر گولز میں کنورٹ کر سکتے ہو, بیکاز ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے میجریبل گولز ہوتے ہیں سو دے ہیلپ اس ٹو ہیو کیپ اے چیک اوور اٹ کہ اچھا آج میں نے اتنا کور کر لیا ہے. جس طرح قرآن کی ہم نے بات کی تھی کہ پڑھنے کے لیے کہ ہم نے اگر یہ اپنا گول بنایا ہے کہ جی رمضان کے مہینے کے اندر میں نے ایک سپارہ تو مسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے ان 1 day, تو اس کے لیے کیا ہے کہ جی میں نے میجریبل گولز میں ڈیوائڈ کر لیا اس کو. میں ایک گو میں نہیں پڑھ پاتی بیکاز آف مائی اون ادر بزی روٹین اور اسکیجول, تو میں نے ہر نماز کے بعد 4 صفحے جو ہیں وہ میں نے پڑھنے. ٹھیک ہے, سو اس طرح کے آپ چھوٹے چھوٹے اپنے میجریبل گولز بنائیے, وہ زندگی کے ہوں چاہے وہ آپ کے آخرت کے ہوں. مائنڈ میں آپ کی یہ چیز ہے کہ میں نے اس کو جو ہے وہ اچیو کرنا ہے. اور ان کا اتنا جو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا اسلام, تو تھوڑا سا میرا پھر مائنڈ اس کے اوپر چلا, وائی شوڈ وی کانٹ ڈو اٹ اسلامک, گول سیٹنگ شوڈ بی اسلامک نا. So I added up 2 more words. I, inshallah, don't forget it. You are putting your effort. You, by doing tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, if Allah wills. ہم پوری کوشش کریں گے اپنے گولز کو اچیو کرنے کی, اس دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی, لیکن اپنا یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہوئے کہ بائی دا اینڈ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, مجھے توفیق دے کے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. اور سی, کنٹینیوس ایفرٹ از ریکوائرڈ. With resilience, we will keep on working, we will keep on striving towards the achievement of our goals of this world and the hereafter. So, اب آپ جب کبھی بھی گول سیٹنگ پہ بات کریں تو اسمارٹ کی کرنا چاہیں بات تو اسمارٹ گولز کی ضرور کر لیجیے گا, بٹ مجھے لگتا ہے کہ شاید اب آپ تھوڑا سا اس ایکرونم کو بھی یوٹیلائز کیجیے, اسلامک کو, بیکاز دس ول ہیلپ یو ٹو فردر الائن یور پرسنل گولز ود دی ڈیوائن پرپز آف یور لائف ایز ویل. اور الحمدللہ آج کیونکہ لیکچر ہمارے یہ ختم ہو کمپلیٹ ہو گئے, اور it's really a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that when you just try to put in your effort in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, he helps you from the different ways. And this is the kind of the extract which I found while I was just preparing for the different lectures. That is again the from the book of the امام ابن قیم الجوزی رحم اللہ, اور ان کی یہ بک ہے جی ہارٹ فیلٹ ایڈوائس ٹو اے فرینڈ. بہت ہی پیاری بک ہے, اور اس بک کا یہ میں نے ایکسٹریکٹ آپ کے لیے یہاں رکھا بیکاز دس از ایکچولی دی crux of all the 5 lectures which we had. وہ جو پیچھے ہم ساری باتیں کرتے رہے ہیں اور جو آج ہم نے کی ہیں, اور بہت سے ایسے کوشچنس جو آپ کے مائنڈ میں شاید اس وقت آئے ہوں, وہ اب آپ کو یہاں سمجھ آئیں گے. اس کو آئی ریکویسٹ یو آل کہ اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور غور سے اس کو دیکھیے گا. کیونکہ اس کے اندر آپ کو وہ سارے بہت سے سوالوں کے شاید جواب جو اس وقت لیکچرز میں نہیں ملے وہ اب ملیں گے. So what does he say? He says, a friend will not literally share your struggles. Your friends, they cannot share your struggles as you are just going through with those struggles. And a loved one cannot physically take away your pain. The pain which you are feeling, they cannot physically feel that pain, although they are empathizing with you. And a close one will not stay up the night on your behalf. Your closest friend even. They will not say it, okay, fine, you go to sleep, I will complete your project. Maybe once in a blue moon, it might happen, but it's not the case. So look after yourself. So what you have to do? No one will come. What you have to do? Look after yourself, protect yourself, nurture yourself, and don't give life's events more than what they are really worth.
Do not just dissolve yourself in the worries of this world. Only just give them the worth as much they are worthy to be given your attention. And then further he says, know for certain that when you break, no one will heal you except you. Because this is you, free will. Remember? Abhi baat ki humne. And when you are defeated, no one will give you victory except your determination. आप हारेंगे तो आपको दोबारा से खड़ा कोई नहीं करेगा, विक्ट्री की तरफ कोई नहीं लेके जाएगा, सिर्फ आपकी डिटर्मिनेशन लेके जाएगी, आपकी विल पावर लेके जाएगी. योर एबिलिटी टू स्टैंड अप अगेन एंड कैरी ऑन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो वन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक यू टू मूव ऑन एंड continue with the achievement of your goal. This is your responsibility. No one is going to carry your responsibility. Do not look for your self-worth in the eyes of the people. सबसे बड़ा मसला हमारा. He is saying do not do so. Look for your worth within your conscience. Look inside you. Look what kind of a worth you have over there. If your conscience is at peace, then you will ascend high. And if you truly know yourself, then what is said about you won't harm you. If that is nafsul mutmainna, if that is a pure heart which is connected with the Rabb, which has no intention or inclination towards the worldly appraisals and worldly appreciation, then whatever you are doing, you know it, you are doing it in the pathway of, or in the guidelines of the Islamic principles. So you will remain calm. You will not be bothered by their harsh words. Do not carry the worries of this life because this is for Allah, divine design. And do not carry the worries of sustenance because it is from Allah. He is there. He is your provider. Do your part, leave the rest on him, and do not carry the anxiety for the future because it is in the hands of Allah. अपना काम करके अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल कर लें. Carry one thing. क्या पकड़ना है? How to please Allah. Because if you please him, he pleases you, fulfills you, and enriches you. अल्लाह सुब्हान तआला ने तो फरमाया है ना कि एक आप वसल्लम की हदीस के जल्दी से कुस्सी आती है कि एक कदम बढ़ोगे मैं 2 कदम बढ़कर आऊंगा. तुम मेरे पास चल कर आओगे, मैं दौड़ कर तुम्हारी तरफ आऊंगा. तो अल्लाह को प्लीज करने में लग जाएं, क्योंकि जब अल्लाह हमसे खुश हो जाएंगे तो फिर अल्लाह हमारे इर्द गिर्द के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता हमसे खुश करना शुरू कर देंगे, या हमें उनकी तरफ से हटा देंगे. हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ अल्लाह की खातिर करेंगे जो भी करेंगे. नीयत हमारी सच्ची हो जाएगी, हमारे अंदर वो रियाकारी, दिखावा, शो ऑफ खत्म हो जाएगा. And then further he says, do not weep for a life that make your heart weep. Just say, oh Allah, compensate me with good in this life and the hereafter. दुनिया फानी है, इसके लिए मत रो. इसके हार्ट ब्रेक्स के ऊपर, इसके सेटबैक्स के ऊपर मत रो. अल्लाह से मांगो कि अल्लाह ये जो भी मेरे यहाँ नुकसान हुआ मुझे कंपनसेट कर दीजिए, और इस दुनिया में भी मुझे और आखिरत में मुझे बेहतरीन दे दीजिए. एंड सैडनेस डिपार्ट्स विद अ सजदा, समथिंग टू डू. सजदा करें, सैडनेस चली जाएगी. हैप्पीनेस कम्स विद अ सिंसियर दुआ. Allah does not forget the good you do, nor does he forget the good that you did to others and the pain you relieve from them. Be generous. Take care of them. इत्फा बिल्लती ही आसन, बुराई को ऐसन तरीके से नेकी के साथ दूर कीजिए. Nor will he forget the eye which was about to cry, but you made it laugh. One of the hadiths of the Prophet peace be upon him we have discussed in one of our lecture. सबसे बेस्ट अल्लाह के नजदीक वो है कि जब आप किसी को दिल से खुशी दे दें. Live your life with this principle. Be good even if you don't receive good. Not because of others' sake, but because Allah loves those who do good. So this is actually the whole of the summary of the 5 days lecture which we have just tried to cover up. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us. और आज के lecture का जो दुआ है वो है जो सब चीजों को encompass कर रही है अपने अंदर. That is रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार. Our Lord, give us in this world
that which is good, and in the hereafter that which is good, and protect us from the punishment of the fire. Jazakallahu khairan kaseera to all of you to be here with us for all these 5 lectures. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.